قرآن کریم کے فرمان کے عین مطابق سب سے زیادہ آج کی دنیا میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب سے زیادہ آج کی دنیا میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچا جاتا ہے نا، امیر ہو یا غریب ہو، ہے جی، اپنے بچوں کے مستقبل کے. بچہ پیدا ہوا 6 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، مستقبل کی تیاریاں شروع ہو گئی. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. یہ کیا مستقبل ہے؟ ایک دن آنکھیں بند ہو گئی، موت ہو گئی، کون سا مستقبل؟ تو نے تو بڑی مستقبل کی تیاری کرائی تھی بچوں کو، یہ تو مر گیا، یہ تو مر گیا، کہاں ہے مستقبل؟ آیا سمجھ میں کہ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ مستقبل آخرت میں کامیابی، قد افلاح من تزکا اور الا من آتی اللہ بقلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. اور یہاں قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک نے سارا کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا، سارا کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا. اس کے بغیر سوچنا بھی مت کہ کامیابی مل جائے گی. زندگی بھر قرآن پڑھ، تلاوت کر، حافظ قاری بن جا، عالم بن جا، استاد بن جا، مفتی بن جا، جو بننا ہے بن جا، لیکن یہ دو باتیں، ایک شرح صدر اور ایک نفس کا تزکیہ. اور دیکھ لو، آپ پوچھ لو، آپ گوگل سے، آج کل تو گوگل سب سے بڑا بابا گوگل ہے نا، پوچھ لو، گوگل بتا دے گا آپ کو. ان دو قرآن کریم کی ان 2 نصیحتوں کی طرف، قرآن کریم کے یہ 2 فرمان، یہاں کتنے مسلمان ہیں دنیا میں جن کی توجہ اس طرف ہے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے یہ تیاری کی ہو. قرآن تو سب کے گھر میں ہے نا، پڑھتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، زبان پہ لقوہ ہو جاتا ہے، دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں جب یہ لائن آتی ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. فوراً اللہ پاک نے یار یہ اعلان بھی کر دیا قرآن کریم میں کہ پھر تجھے تیرے رب کی طرف سے نور ملے گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ جب رب کی طرف سے بھئی شرح صدر ہو گئی، اللہ آ گیا، شرح صدر ہو گئی، فہو علی نور من ربی، رب کی طرف سے نور ملے گا. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن کریم میں. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ سینے میں اللہ کا نور ہونا چاہیے، اور سینے میں اللہ کا نور کب ہوگا؟ جب تیری شرح صدر ہو جائے گی. بے شک صحیح، شرح صدر ہو جائے گی تو ہی ہے نا قرآن کریم کا یہ فرمان کہ فہو علی نور من ربی، تجھے تیرے رب کی طرف سے، یعنی تجھے تیرے رب کی بارگاہ سے نور ملے گا. نور ملے گا، نور آ گیا اندر. اب ہے نور کی حلاوت، نور کی پاکیزگی نے تیری شرح صدر میں اضافہ شروع کیا. پھر قلب کے بعد تیری روح بھی ایکٹیو ہو گئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. روح کے بعد تیری سری، یہ مخلوق، یہ لطیفہ، یہ بھی ایکٹیو ہو گیا. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ہے جی. اس کے بعد خفی ایکٹیو ہو گیا، یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد، ہے جی. اس کے بعد یہ 5ویں مخلوق سینے کی، اخفا، یہ بھی ایکٹیو ہو گئی. یا آہد یا آہد یا آہد یا آہد. اس نور کے آ جانے سے جو شرح صدر کے بعد قرآن کریم نے فرمایا فہو علی نور من ربی، تجھے تیرے رب کی بارگاہ سے نور ملے گا.
جب وہ نور آیا سینے میں، نور ملنے لگا رب کی بارگاہ سے اور سینے میں اترنے لگا، تو یہ ساری مخلوقیں، یہ سینے کی ساری مخلوقیں، یہ پانچوں مخلوقیں، یہ پانچوں لطائف بھی ایکٹیو ہو گئے۔ اب اس نور میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہونے لگا، قلب کا نور جانے لگا نفس کی طرف، اب نفس کا تزکیہ شروع ہوا ہے جی۔ زبان سے کلمہ پڑھا تھا تو مسلمان بن گیا تھا، پھر دل سے کلمہ پڑھا تو مومن بن گیا، پھر نفس نے جب کلمہ پڑھا تو متقی بن گیا، ہے جی۔ صادق قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے یار۔ ہم نے زندگی لگا دی، پوری زندگی لگا دی، ہم نے اپنی جوانی اسی میں لگا دی، دنیا کو چھوڑ دیا، ٹھوکروں میں اڑا دیا دنیا کو۔ ہمیں اپنے اللہ پاک سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے اپنے آقا حضور الصلوۃ والسلام سے اور اپنے سرکار سیدنا گور شاہی سے، ہمیں اتنی محبت ہے۔ اور یہ میسج، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کا یہ میسج ساری دنیا میں جب تک سانس باقی ہے ہم پہنچاتے رہیں گے، ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ با خیر کر دے گا یار، اللہ با خیر کر دے گا۔ 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی ہر محفل میں اس بات کو دہراتا رہوں گا۔ شرح صدر اور قد افلح من تزکا، یہی ہے تمہارا مستقبل اور تمہارے بچوں کا۔ اس بات کو، یہ سب جو کہا میں نے، اسے سن کر بھی، یا اگر قرآن کریم کو پڑھتے ہو گھر میں ہفتے میں یا 2 ہفتے میں یا 2 دن میں یا 4 دن کے، ہر 4 دن 2 دن کے بعد قرآن کریم کھولتے ہو پڑھتے ہو، تو تلاش کرنا یہ اور بیٹھ کر سوچنا پھر کہ میں اپنے بچوں کو اچھا مستقبل لینا چاہتا ہوں، تو یہ ہے مستقبل۔ 15 سال 20 سال کی زندگی، 40 سال 45 سال کے بعد تو ویسے ہی بڑھاپا ہو جاتا ہے نا، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے نا۔ 45 سال بعد شروع ہو گیا نا، 25 سال میں جوانی شروع ہوئی، 45 سال میں بڑھاپا، 20 سال یہ تھا مستقبل، یہ تھا مستقبل۔ بیماریوں کا ایک نام بڑھاپا بھی ہے، کمزوری اور ناتوانی کا ایک نام بڑھاپا بھی ہے۔